شب برات کی مبارک شب کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ شب برات تو شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. شب برات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا کل امر حکیم. اس مبارک رات میں حکمت والے کام بانٹے جاتے تقسیم ہوتے. حکمت والے کام یعنی جو بھی حکمت والے کام. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فرشتوں کے درمیان سال بھر کے دنیاوی اعمال بانٹ دیے جاتے ہیں فرشتوں کے درمیان کہ بندہ کیا کرنے والا ہے. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے, یعنی اسی سال وہ مرنے والا ہے, ابھی سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ میں رہوں گا نہیں اگلے سال. شعبان شب برات میں یہی وہ رات ہے. اس رات فرشتوں کو رجسٹر دے دیا جاتا ہے کون کیا کرے گا, کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کیا کھائے گا, حلال کھائے گا کہ حرام کھائے گا, کہاں مرے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کون پیدا ہوگا. یہ تمام باتیں, یہ تمام امور یہ فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں, بانٹے جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے آرام گاہ پر نہیں پایا, اپنے بستر پر نہیں پایا, تو میں پریشان ہو گئی اور میں نے حضور کو تلاش کیا اور تلاش کرتے ہوئے میں باہر نکلی, یہاں تک کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع میں صحابہ کرام شہدائے عظام کی قبروں کے پاس استغفار کرتے ہوئے پایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فرمایا کہ تم یہاں, کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں, میں نے یہ خیال کیا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سن لو, یہ وہ مبارک رات ہے شعبان کی, نصف شعبان کی یہ رات, یہ 15ویں شب, یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب, تو بنو کلب والے بکریاں بڑے پالا کرتے تھے, بکریاں پالا کرتے تھے. اور بکری آپ جانتے ہیں کہ بکری کے بال, اور بنو کلب کی جو بکریاں ہوتی تھی نا ان کے بال جو ہے نا وہ زیادہ ہوا کرتے تھے. کچھ ہوتے ہیں الگ ٹائپ کے بکرے ہوتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں, تو وہ بنو کلب کی بکریاں مشہور تھی, ان کے بال بھی گھنے ہوا کرتے تھے اور بکریاں وہ کثرت کے ساتھ پالا کرتے تھے, فروخت کرتے تھے, لوگ وہاں سے خریدنے آتے تھے. تو حضور نے کیا فرمایا, بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے برابر نہیں بلکہ ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے, ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اسے جنت عطا کر دی, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا, یہ ندا ہوتی رہتی ہے. یہ وہ رات مبارک و مسعود رات, چند رات جو ہیں, چند راتیں جیسے کہ عید الفطر, عید الاضحیٰ, یوم عرفہ, شب عرفہ, یہ سب راتیں, تو ان چند راتوں میں شب برات بھی, وہ جو مبارک و مسعود راتیں ہیں نا جن کی بڑی فضیلتیں ہیں, ان میں شب برات کی بھی بڑی اہم فضیلت ہے,
خصوصیت کے ساتھ اس رات جو ہے وہ قبرستان کی جانا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر زیارت کرنی چاہیے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے، جیسا کہ حضور ابھی میں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات جو ہے وہ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ بہرحال شب برات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سوال میں یہ تھا کہ شب برات میں کیا کیا جائے، کون سی عبادتیں کی جائے، تو عبادتوں سے متعلق یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے ذمے فرض ہے، کسی کے ذمے فرض ہے، نمازیں ہیں، تو اب نوافل نہ پڑھے بلکہ وہ جلد از جلد فرض اپنے ذمے سے ساقط کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب یہ جو بڑی راتیں ہیں، جاگنے والی راتیں ہیں، تو اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ نمازیں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے، لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی اکتاہٹ نہیں آتی، سستی نہیں آتی، تو وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو قضائے عمری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اور بھی دوسرے نوافل ہیں تو ان کو بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے، یہ بزرگان دین سے یہ مروی ہے جو 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، خاص جو ہے وہ حاجات کے لیے، تو وہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن میں نے بتایا نا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو نوافل ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ نوافل زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ فرائض نہ ادا کیے جائیں، یعنی جب فرض ادا کر لیا جائے تب یہ نوافل بھی قبول ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نفل کہ کون سی نفل ہے، شب برات میں اب 100 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیتے ہو اور قضائے عمری ہزاروں رکعتیں باقی ہیں اس کو ادا ہی نہیں کر رہے ہو، تو وہ فضیلتیں اس وقت ہی حاصل ہوں گی نوافل کی جبکہ آپ فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، اور جو قضائے عمری ہے ان سے جلد از جلد آپ بریوز ذمہ ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ قضائے عمری کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں، دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔